اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین یا ایہا اے وہ جو الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو. یہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 پڑھ رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا نہ تأکلو تم کھاؤ لا تأکلو تم نہ کھاؤ اموالکم اموال اپنے تم اپنے اموال نہ کھاؤ بینکم آپس میں بالباطل ناحق تم آپس میں اپنے اموال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ الا سوائے یہ کہ تکونا وہ ہو تجارتن کوئی تجارت سوائے یہ کہ کوئی تجارت ہو ان سے ترادن باہمی رضامندی سے منکم تمہاری سوائے یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو ہلاک مت کرو انا بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ بہت مہربان بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے 2-3 حکم دیے ہیں اس آیت میں. پہلا یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. یعنی باطل طریقے سے مطلب یہ ہے حرام طریقے سے مال مت کھاؤ. حرام طریقے سے مال کھانے کی مختلف صورتیں ہیں. جوا کھیل کر مال کھانا، سٹہ بازی کر کے مال کھانا، سود لے کر مال کھانا، کسی کا مال غصب کر کے، کسی پر ظلم کر کے، شراب بیچ کر، اسی طرح مختلف طریقے جتنے بھی رشوت لے کر، یہ سارے مختلف طریقے تو اللہ رب العزت نے ہر اس طریقے سے منع فرما دیا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ممانعت کی ہے، وہ ہر طریقہ اختیار کرنا اور اس طریقے سے مال کھانا وہ مال باطل کھانا ہے، وہ ناحق مال کھانا ہے. تو فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس میں رشوت بھی آتا ہے، رشوت بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا فرمایا دونوں دوزخی ہیں، دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی لعنت کی ہے. اب رشوت کسے کہتے ہیں اور کب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، یہ بات آپ دھیان سے سن لیں. 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں رشوت دینے اور رشوت لینے کے لحاظ سے. 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں، 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ عدالت کا منصب حاصل کرنے کے لیے، قاضی کا منصب، جسٹس کا منصب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کسی کو رشوت دیتا ہے تو یہ رشوت دینا اور لینا دونوں طرح حرام ہے. دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں اس کے مجرم ہیں، یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے. دوسرا، اگر کوئی کسی بندے کو رشوت دیتا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے،
قاضی کو دیتا ہے، جسٹس کو دیتا ہے، جج کو دیتا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، تو یہ بھی دونوں طرف سے حرام ہے، دینے والے کی طرف سے بھی اور لینے والے کی طرف سے بھی، کیونکہ اسلام میں قضا کا یہ قاضی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ عدل سے فیصلہ کرے۔ تو جب کوئی کسی کو رشوت دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جج کو خریدنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر وہ خود حق جان کر قاضی اگر اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ علیحدہ مجرم ہوگا، اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور اگر اب اس کے اندر ایک اور صورت بھی بنتی ہے، اور اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ یہ ظالم قاضی ہے، اس کے پیچھے فلاں کی سپورٹ ہے، فلاں کسی پارٹی کی سپورٹ ہے، یا جس سے میں نے حق لینا ہے یہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو اگر اس کو پیسہ نہ دیا گیا تو یہ میرے حق میں ہی فیصلہ کرے گا، تو اس صورت میں اپنا حق لینے کے لیے اس کو رشوت دینا جائز ہے، رشوت دینے والے کو جائز ہے اپنا حق لینے کے لیے، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے، یہ پھر لینے والے کے لیے حرام ہوگی۔ تو یہ قضا کے حوالے سے یہ دوسری صورت فیصلے کے لحاظ سے۔ تیسری صورت یہ ہے اپنی جان اور اپنے مال کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظلم سے اور ضرر سے، تکلیف سے، مصیبت سے بچانے کے لیے رشوت دینا، اس حالت میں دینا یہ دینے والے کے لیے جائز ہوتا ہے لیکن لینے والے پر حرام ہوتا ہے، یہ تیسری صورت دینے والے کے لیے جائز ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا حق لے رہا ہے لیکن اسے رشوت دیے بغیر نہیں ملے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے وہ یہ مال خرچ کرتا ہے رشوت کے طور پر، تو یہ اس کے لیے جائز ہے لیکن لینے والے پر حرام ہے۔ اور چوتھی صورت کسی بندے کی بادشاہ تک، صدر تک، وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعظم تک پہنچ نہیں ہو رہی، وہ اپنا مسئلہ وہاں تک لے کر جانا چاہتا ہے لیکن درمیان میں جو رابطہ کروانے والے ہوتے ہیں سیکٹری، وہ اس کا رابطہ نہیں کروا رہے، تو اس صورت میں بھی جو رشوت دیتا ہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے، وہ جائز مقاصد اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے صدر سے، وزیر اعظم سے یا کسی اور اعلیٰ عہدیدار سے، لیکن جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، حل کرنے نہیں ہونا دینا چاہتا، یہ کسی اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی محکمے کے اعلیٰ عہدیدار آفیسر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا وابطہ میں ہمیں کام پڑ سکتا ہے، سوئی گیس کے آفس میں کام پڑ سکتا ہے، کسی اور جگہ ٹیلی فون کے محکمہ میں کام پڑ سکتا ہے، کسی اور بھی جگہ، اور ہمارا وہاں چیئرمین تک یا سپریڈینٹ تک جو بھی اوپر ہوتا ہے وہاں بندے تک رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا، تو اس صورت میں بھی دینے والے کو جائز ہے لیکن لینے والے پر حرام ہے کیونکہ وہ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ ان سارے کاموں سے منع فرمایا ہے، سارے کاموں سے، یہ جتنی بھی ناجائز صورتیں ان سے منع فرمایا۔ اب یہ آپ کے کسی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اپنا جائز کام کرانے کے لیے کیا احادیث مبارکہ میں کوئی اس کی سند بھی ہے؟ تو وہ میں آپ کو اس پر سند بتا دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا، وہ آپ نے بڑے بڑے عطیے دیے، تو ایک شخص تھا عباس بن مرداس، وہ ایک شخص تھا، اسے تھوڑا مال ملا، وہ حضور کے خلاف وہ ناراض ہو گیا اور اس پر کوئی شعر پڑھنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو، وہ ناراض ہو گیا
اور معاذ اللہ مال کی خاطر وہ اسلام سے باغی ہونے لگا، پیغمبر اسلام کے خلاف باغی ہونے لگا، شعر پڑھنے لگا، تو حضور نے فرمایا ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو، کوئی کوشش بندہ کرے۔ تو پھر اس کو کچھ اور مال دیا، تو اس پر وہ راضی ہو گیا، تو یہ ایک صورت ہے مال دینے کی، جائز کی ایک صورت۔ یہ امام جساس نے احکام القرآن میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان کا کچھ سامان چھین لیا گیا، تو ان کے مطالبے پر سامان واپس نہ ملا، تو انہوں نے اپنا سامان چھڑانے کے لیے 2 دینار اسے دیے، منتظم کو، وہ آفیسر کو، تو تب انہوں نے ان کا سامان واپس کیا۔ یہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو درج کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو صورتیں لکھوائیں ان میں کچھ حرام صورتیں ہیں، کچھ حلال صورتیں ہیں، کچھ جائز صورتیں ہیں، کچھ ناجائز صورتیں ہیں۔ اس کی سند باقاعدہ حدیث مبارک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور صحابہ کرام کے احوال سے اس کی سند موجود ہے۔ لیکن بہرحال جو ظلم سے مال کھائے گا کسی کا، وہ حرام ہی کھائے گا، یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اسی آیت میں سورۃ النساء آیت نمبر 29، اس میں ایک دوسرا حکم بھی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تجارت سے، بیع و شراء سے تم اگر کوئی دین کرو وہ تمہارے لیے جائز ہے، بیع و شراء سے کرو، خرید و فروخت سے کرو، وہ فرمایا وہ تمہارے لیے جائز صورت ہے۔ اس میں شریعت کی طرف سے قرآن و سنت میں کوئی نفع کی خاص حد مقرر نہیں کی گئی، لیکن معروف طریقے سے زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے، اتنا نفع لے لینا چاہیے تاکہ عوام کو بھی نقصان نہ ہو، خریدنے والے کو بھی نقصان نہ ہو، اور بیچنے والے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تجارت یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا حکم بھی دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو۔ اس کے بھی 2-3 معنی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہ کرے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، تو ایک یہ معنی ہے کہ دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی خود اپنے ساتھ ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ مثلا شدید سردی میں کوئی بندہ ٹھنڈے پانی سے نہانے لگ جائے، غسل کرنے لگ جائے، یا کوئی بندہ بیمار ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو زخم ہے، وہ اپنا عضو دھونے لگ جائے، تو یہ اپنی جان کو ہلاکت میں خود نہیں ڈالنا، یہ دوسرا اس کا معنی ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے خودکشی کرنا، کہ خودکشی کرنے سے منع فرما دیا۔ اس سے تیسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، تو اس سے تیسرا معنی نکلتا ہے خودکشی کا۔ اور خودکشی کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ جو جان ملی ہے، انسان کو جان ملی ہے، روح ڈالی گئی ہے اس کے بدن میں، اللہ کی طرف سے امانت ہے، امانت اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا، یہ بھی یہ ان کا حق ہے، ہمارے اعضاء کا ہم پر حق ہے، آنکھ کا ہم پر حق ہے، زبان کا ہم پر حق ہے، کانوں کا ہم پر حق ہے، ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، تو اس کو تلف کرنا یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اتنے وعید بیان کی خودکشی کی، فرمایا جو شخص جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا، جو شخص جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا،
تو وہ دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں اس ہتھیار سے ہمیشہ خود کو زخمی کرتا رہے گا، خود کو زخمی کرتا رہے گا۔ اور جو شخص زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 109۔ یعنی خودکشی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی اتنی وعید ہے۔ مگر ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، آپ کو یہ بھی مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بندہ خودکشی کر لے اس کو غسل دینا اور اس کی نماز جنازہ، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ اس نے حرام فعل کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ مسلمان ہے اس کی سزا تو اسے ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی وہ سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے اور فرمایا بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں احکام اپنے عطا کرتا ہے تاکہ تم اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو۔ پھر آگے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 30، وَمَن، اور جو شخص یفعل کرے گا ذالک یہ عدواناً تعدی سے، عدواناً تعدی سے، اور جو شخص تعدی سے ایسا کرے گا تعدی سے ایسا کرے گا، ظلم کی بنا پر، جو شخص کرے گا ذالک یہ عدواناً تعدی زیادتی و ظلمن، اور ظلم کی بنا پر، فسوفا تو ان قریب، نسلی ہی، نسلی ہم داخل کریں گے ہی اسے، نارن جہنم میں۔ فرمایا اور جو شخص زیادتی کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے ایسا کرے گا ہم ان قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وکانا، اور ہے ذالک یہ، علی اللہ، اوپر اللہ کے، یسیرن آسان، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی کسی پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو فرمایا یہ اللہ پر بالکل آسان ہے اسے جہنم میں داخل کرنا، اسے جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ پر آسان ہے، اسے جہنم میں داخل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالی نے دے دیے ہیں تو کوئی بندہ بھی نہ اپنے آپ پر ظلم کرے نہ دوسروں پر ظلم کرے، نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے نہ دوسروں کی جان کو، نہ اپنے مال کو برباد کرے نہ دوسروں کے مال کو برباد کرے، اور دوسروں کا مال ناحق کھائے۔ فرمایا جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور فرمایا یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 31، ان اگر تجتنبو، تم بچتے رہو، کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے، ماں ان سے، تنہونا، تمہیں روکا گیا ہے، انہو جس سے۔ فرمایا اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر، ہم مٹا دیں گے، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ۔ تو فرمایا ہم تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے، چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے۔ وندخلکم، وندخل، اور ہم داخل کریں گے کم، تمہیں، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلن، جگہ میں، کریمن، عزت والی، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، اور جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے ہم اس کے چھوٹے گناہ، چھوٹی خطائیں، سیئات، برائیاں، فرمایا وہ بھی مٹا دیں گے اپنے فضل سے، وہ بھی مٹا دیں گے۔
کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی آپ تعریف لکھ لیں اور جان لیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ وہ گناہ جس کے متعلق دنیا میں یا آخرت میں وعید آئی ہے، یعنی اللہ تعالی نے ڈرایا ہے دنیا کے عذاب سے یا آخرت کے عذاب سے، یا اس پر اللہ کا غضب بیان ہوا ہے، یا اس پر اللہ کی لعنت بیان ہوئی ہے، یا اس کے بارے میں دنیا میں کوئی حد نافذ ہوئی ہے، چوری کرنا، بدکاری کرنا، قتل کرنا، اسی طرح کسی پر تہمت لگا دینا پاک باز خاتون پر، تو ان پر چونکہ حد نافذ ہے، تو لہذا یہ جو بھی ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ کسی پر دنیا یا آخرت میں عذاب کی وعید آئی ہو، یا اللہ تعالی کا غضب اور اس کی لعنت کا بیان ہوا ہو، یا دنیا میں حد کی سزا مقرر ہو، تو جو ایسے جرائم ہیں وہ سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، وہ سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ اس کی بھی بڑی لمبی فہرست ہے، بعض علماء نے 70 کبائر گناہ بیان کیے کہ 70 کبائر گناہ ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ 700 اور 700 سے بھی زیادہ ہے، 700 اور 700 سے بھی زیادہ۔ مثلا چند ایک میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں: قتل کرنا، بدکاری کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، کسی خاتون پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، بغیر کسی عذر کے گواہی کو چھپانا، رمضان میں بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنا، جھوٹی قسم کھانا، خونی رشتوں کا قطع کرنا، توڑنا، ناپ تول میں خیانت کرنا، نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنا، مسلمانوں کو ناحق مارنا، صحابہ کرام کو معاذ اللہ سب کو شتم کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بھی ہیں کئی، تو یہ سارے میں نے آپ کو چند ایک بتا دیے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ بھی مٹا دے گا۔ چھوٹے گناہ کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو چھوٹے گناہ لکھوا دوں، جو گناہ صغیرہ ہیں، امام نووی نے جنہیں بیان کیا ہے: غیر محرم عورت کو دیکھنا، غیبت کرنا، ایسا جھوٹ جس میں نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس پر کوئی حد ہو، یعنی لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، زیادہ لڑنا جھگڑنا اگرچہ حق پر ہو، غیبت پر خاموش رہنا، مردہ پر میت پر بہن کرنا، چیخو پکار پڑنا، مصیبت میں گریبان چاک کرنا، فاسقوں سے دوستی رکھنا، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا، مسجد میں خرید و فروخت کرنا، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہیں پیشاب کی پہاننا کی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو مسجد میں لانا، پاگل لوگوں کو مسجد میں لے آنا، اس طرح جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، عام راستے میں بولو براز کر دینا لوگوں کے گزرنے کی راہ پر، اجنبی عورت سے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، عورت کا بغیر کسی محرم کے سفر کرنا، اسی طرح مسلمانوں کی بیع پر بیع کرنا، یعنی کسی نے تجارت کا معاملہ کر لیا ہے تو اس کی بیع پر بیع کرنا، خرید و فروخت کے اوپر خرید و فروخت کرنا، اسی طرح مسلمان کی قیمت پر قیمت لگانا، منگنی پر منگنی کرنا، کہ کسی نے منگنی کا پیغام دے دیا کسی عورت کو، لڑکی کو، لیکن کوئی اور آگے منگنی پر منگنی پیغام دے دے، تو یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں، یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم
کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو رب تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دے گا. رب تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دے گا. رب تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ مٹا دے گا. اور فرمایا اور دوسرا انعام یہ دے گا کہ تمہیں عزت والی جگہ میں جگہ دے گا، مقام داخل کرے گا، یعنی جنت کا مقام دے گا، آخرت کی نعمتیں دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 32. اس میں فرمایا ولا اور نہ تتمنو تم تمنا کیا کرو، ولا تتمنو اور تم تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو، ما اس چیز کی فضل فضیلت دی اللہ اللہ نے بھی جس سے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر. فرمایا تم اس چیز کی تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو جس کے بارے میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ واسألوا اور تم سوال کرو اللہ اللہ سے من فضلہ من سے فضلہ اس کے فضل کا، فضلی فضل ہی اس کے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے بکلی ہر شیء چیز کا، علیمن خوب جاننے والا، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 حکم دیے ہیں، 3 چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کیا، ہدایت عطا فرمائی ہے. پہلا فرمایا کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کیا کرو، تم اس کی آرزو نہ کیا کرو. مطلب یہ کہ کوئی انسان کسی میں مال پر کسی کو فضیلت حاصل ہے، کسی کو عزت زیادہ مل گئی ہے، عزت میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو مقام و مرتبہ میں فضیلت حاصل ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی بیوی خوبصورت بیوی مل گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کو نیک صالح بیوی مل گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دنیا کی جتنی نعمتیں عزت کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، جگہ کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، یہ ساری سواری کے لحاظ سے، تو فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کیا کرو. مطلب یہ ہے کہ اس میں حسد نہ کیا کرو، اس میں حسد نہ کیا کرو. مراد یہ ہے کہ اس میں حسد نہ کیا کرو. حسد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس نعمت دیکھے تو بھی یہ خواہش کرے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو، یہ آرزو ہو کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، ختم ہو جائے اور مجھے حاصل ہو جائے. یہ حسد ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے رشک کرنا. رشک کرنا جائز ہے. رشک کرنا یہ ہے کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، یہ رشک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس طرح بے جا تمنا نہ کیا کرو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کا بندہ خود اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، لیکن بعض اوقات جو کسی دوسرے کے بعد مال و دولت ہوتا ہے اسے حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس بندے کو جاننا چاہیے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے. دنیا میں کسی کو اللہ نے زیادہ مال دے کر آزمایا ہے اور کسی کو تھوڑا مال دے کر آزمایا ہے. کسی کو جسمانی صحت تندرستی دے کر زیادہ آزمایا ہے اور کسی کو کم دے کر آزمایا ہے.
اور کسی کو رہائش، گاڑیاں یہ زیادہ دے کر آزمایا ہے اور کسی کو کم دے کر آزمایا ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ مالک اللہ ہے، لہذا اللہ نے اگر کسی پر زیادہ فضیلت دی ہے، زیادہ نوازا ہے، تو تم اس کی بے جا آرزو نہ کرو، اس کی بے جا تمنا کر کے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت یہ ضائع نہ کرو، یہ ضائع نہ کرو۔ اس طرح بھی آگے فرمایا کہ دوسرا حکم، دوسرے تعلیم، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جنس کے لحاظ سے بے شک دونوں جدا ہیں، مرد کی جنس علیحدہ ہے، عورت کی جنس علیحدہ ہے۔ مرد کے زندگی کے تقاضے گزارنے کے اور ہیں اور عورت کے زندگی کے تقاضے گزارنے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد جو کمائیں گے ان کو ان کا حصہ ملے گا اور عورتیں جو کمائیں گی ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ مطلب یہ کہ جتنا زیادہ کوئی ایمان میں مضبوط ہوگا، چاہے مرد ہو جائے یا عورت، وہ برابر کا حصہ پائیں گے، برابر کا اجر پائیں گے، برابر کا اجر پائیں گے۔ ایمان میں کوئی بڑھ گیا، کسی کی کیفیت ایمان زیادہ ہو گئی، کسی کی کم ہو گئی، مردوں کی زیادہ ہو گئی، عورتوں کی کم ہو گئی، وہ اسی لحاظ سے پائیں گے۔ عورتوں کی زیادہ ہوگی، مردوں کی کم ہوگی، وہ اسی لحاظ سے پائیں گے۔ کوئی مرد عبادت گزاری میں زیادہ بڑھ گیا، عورت کم رہ گئی، وہ اسی لحاظ سے پائیں گے۔ کوئی عورت عبادت گزاری میں، تقویٰ میں، حشیت میں، اطاعت الہی میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں زیادہ بڑھ گئی، مرد کم رہ گیا، ان کو اسی لحاظ سے ملے گا اجر۔ تو فرمایا جو زیادہ، جتنا زیادہ کوئی حصہ پائے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ جس نے جتنا زیادہ کمایا ہوگا، جس نے جو کمایا ہوگا، اس کو وہ حصہ ملے گا۔ اس سے ایک پہلو یہ ملتا ہے، اور دوسرا اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے، اس سے تجارت کرنا اور خرید و فروخت کرنا، عورتوں کا آنا، اس سے ایک اس پہلو کا بھی جواز نکلتا ہے کہ اگر عورتیں کوئی تجارت کرتی ہیں، کوئی خرید و فروخت کرتی ہیں، ٹریڈنگ کرتی ہیں، باپردہ وہ رہیں گی جو اسلام نے اصول دیا ہے، لیکن اس اصول میں رہ کر وہ مال کماتی ہے اور اس طرح اپنی گزر بسر کرتی ہے، تو اس سے یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مطلقاً علی الاطلاق بیان کیا ہے کہ جو مردوں نے کمایا ان کے لیے اس میں حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ان کے لیے اس میں حصہ ہے۔ تو یہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سیدہ حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں، آپ عرب معاشرے میں بڑی تاجرہ تھی، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور بعثت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے اپنا مال اسلام کی فلاح کے لیے، اسلام کی بہبود کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا اس کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ حتیجہ الکبریٰ نے، انہوں نے اپنا مال دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضور تعریف کیا کرتے تھے، اگر ان کا تجارتی مال حرام ہوتا معاذ اللہ تو آقا علیہ السلام اس کی تحسین نہ فرماتے، تعریف نہ کرتے، لیکن حضور نے تعریف کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں عورتوں کو یہ تجارت کرنے کی اور اس طرح اجازت ہے، وہ کر سکتی ہیں حدود کے اندر۔ اور تیسرا اس میں فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔
اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. یہ مسجد سے باہر نکلنے کے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ حصہ ہے. اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہوئی ہے. اور یہاں دیکھیے اللہ تعالی نے خصوصاً فرمایا کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، فضل مانگا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ یہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے. فرمایا یہ افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3582 3582. تو فرمایا افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا، یعنی بندہ اللہ سے مانگنے میں اکتاہٹ کا اظہار نہ کرے، رب سے فضل مانگتا رہے. یا اللہ فضل فرما دے میرے کاروبار میں، میرے مال میں، میرے رزق میں، میرے کاروبار میں، میری اولاد میں. یہ اللہ سے فضل مانگتا رہے. اور فرمایا یہ افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا، اللہ کی طرف سے وسعت کا انتظار کرنا، فراہی کا انتظار کرنا. یہ بھی افضل عبادت ہے، یہ بھی افضل عبادت ہے. تو اپنے اعمال کا صلہ نہ مانگے رب سے، یا اللہ جو میں نے عمل کیا اس کا مجھے اس کا بدل دے دے، اس کا صلہ دے دے. اور نہ اللہ سے عدل مانگے، بلکہ کیا مانگے؟ اللہ سے فضل مانگے، اللہ سے فضل مانگے، فضل کا سوال کریں. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 33. اس میں فرمایا وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، موالیہ حقدار، مما اس میں سے ترکا جو چھوڑے، الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار. فرمایا اور ہم نے ہر ایک کے لیے، سب کے لیے اس مال میں سے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، حقدار مقرر کر دیے. والذین، اور وہ لوگ، عقدت پختہ ہو چکا ہے، عقدت پختہ ہو چکا ہے، ایمانکم تمہارا معاہدہ، فآتوہم بس تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ. فرمایا اور جن سے تمہارا معاہدہ پختہ ہو چکا ہے انہیں بھی ان کا حصہ دو، انہیں بھی ان کا حصہ دو. انا بے شک اللہ کانا ہے، اللہ پر، کلی ہر شیء چیز کے، بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر چیز کے، شہیداً مشاہدہ فرمانے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے. ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے سب کے لیے، جو بھی والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے لیے حقداروں کے حقدار مقرر کر دیے، ان مال کا حقدار مقرر کر دیے. یعنی وراثتی حصے جو ہم سورۃ النساء میں شروع میں پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا یہ ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے. اس کے ساتھ ایک اور حکم دیا ہے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے ان کو بھی ان کا حق دو، ان کو بھی ان کا حق دو. یہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے علیحدہ سے علیحدہ لوگ ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے کسی دوست کو، اس کو بھی اپنے مال میں حصے دار بنا لیتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہے، تم میرے وارث ہوگے، میں تمہارا وارث ہوگا. میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون میرا خون، میرا نقصان تمہارا نقصان، تمہارا نقصان میرا نقصان. میں تمہارا وارث ہوں گا، تم میرے وارث ہوگے. تم مجھ سے مطالبہ کرنا، میں تم سے مطالبہ کروں گا. تو اسلام میں
ان کا چھٹا حصہ مقرر کیا گیا تھا. چھٹا حصہ جو وارثوں کا حصہ نکالنے کے بعد انہیں اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ورثاء میں تقسیم ہوتا تھا. اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی حصہ ورثاء میں تقسیم ہوتا تھا. لیکن جب سورۃ الانفال کی آیت اتر آئی، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ کی کتاب میں قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. پھر وہ دوستوں کا حق جو ہے وہ منسوخ ہو گیا جب یہ سورۃ انفال آیت نمبر 75 اتری، یہ منسوخ ہو گیا. اور بعض ائمہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان میں شامل ہے کہ یہ حصہ منسوخ نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ حصہ تب ان لوگوں کو ملے گا جب حصے داروں کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا. اگر پیچھے کوئی حصہ بچ گیا، حصے داروں کو ان کا حصہ دینے کے بعد اسبات کو یا ذوی الفرائض کو جن کے حصے مقرر ہیں ان کا حصہ دینے کے بعد اگر پیچھے کوئی بچ گیا تو پھر ان کا حصہ دے دیا جائے گا. تو پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے، کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کون اس کے احکام کو مانتا ہے اور کون اس کے خلاف چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سارا مشاہدہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.